ایک سوال آیا ہے کہ جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز تراویح اور مجالس عزاء ان دونوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا ان دونوں میں مماثلت ہے۔ نماز تراویح جو ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں رائج ہے اور مجالس عزاء کے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، ان دونوں کی شرعی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان دونوں کا تاریخی پس منظر دیکھیں اور تاریخ اور احادیث کو ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک تراویح نماز تراویح کا تعلق ہے، تراویح بنیادی طور پر جمع ہے اور اس کا واحد ہے ترویحہ۔ ترویحہ کا مطلب ہے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا۔ چونکہ یہ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو نماز تراویح کا نام دیا گیا، اور یہ 20 رکعت نماز ہے کہ جو جماعت کے ساتھ ہمارے اہل سنت برادران ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کیا یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، تو اس پر تمام اہل سنت بھی متفق ہیں کہ حضور نے نماز تراویح اس طرح سے کہ جس طرح آج یہ رائج ہے نہ پڑھی اور نہ پڑھائی۔ حضور جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز 11 رکعت نماز تھی، جو نماز تہجد یا صلاۃ اللیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بات کو بہت سے مورخین نے، بہت سے محدثین نے لکھا ہے، جن میں سے علامہ شمس الدین کرمانی جو کہ صحیح بخاری کے شارح ہے، انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ حضور 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے جو صلاۃ اللیل تھی، نماز تہجد تھی، اور اس حدیث کو بھی نماز تہجد کے باب میں لکھا گیا ہے، تراویح کے باب میں نہیں لکھا۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ حضور جو نماز ادا کرتے تھے وہ 20 رکعت نہیں تھی بلکہ وہ 11 رکعت تھی، اور اس حدیث کو بھی صلاۃ التہجد صلاۃ اللیل کے باب میں لکھا گیا ہے، صلاۃ التراویح کے باب میں اس کو بھی نہیں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ ام المومنین بی بی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک دن مسجد میں نماز ادا کرنے گئے، نوافل حضور نے مسجد میں ادا کیے، اور کچھ لوگوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر فرادہ اپنی اپنی نیت سے نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضور تشریف لے گئے تو کچھ زیادہ اصحاب کرام حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی فرادہ نماز ادا کی، لیکن حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ تیسرے یا چوتھے دن حضور مسجد تشریف نہیں لے کر گئے اور اصحاب کرام گھر پر آ گئے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ حضور مسجد میں آئیں اور حضور کے ساتھ ہم اپنی نماز کو ادا کریں۔ لہٰذا حضور نے ان سب کو منع فرما دیا اور یہ کہا کہ نماز واجب اور فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنے کا شرف زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، جہاں تک نوافل ہیں، سنت نماز ہے، وہ گھر میں ادا کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ لہذا سنت نماز اپنے نوافل گھروں میں ادا کرو اور فرض نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ اور حضور نے یہاں تک کہا کہ اس لیے میں مسجد میں جا کر یہ نماز ادا نہیں کر رہا کہ کہیں اس نماز کو یہ اپنے اوپر واجب نہ قرار دیں، اور وہ نماز 20 رکعت نماز نہیں تھی بلکہ 11 رکعت تھی۔ اور یہ ام المومنین بی بی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں ہمیشہ 11 رکعت نماز ہی پڑھی ہے، وہ ماہ رمضان المبارک ہو یا دیگر شہور ہو، حضور نے کبھی 20 رکعت نماز نہیں پڑھی، اور یہ مسلم میں الترغیب فی صلاۃ التراویح میں یہ حدیث موجود ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نماز تراویح کا، تو اس بات پر سب اہل سنت بھی متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز اس طرح سے باجماعت ادا نہیں کی جاتی تھی۔ جو نوافل ادا کیے جاتے تھے وہ یقیناً حضور نوافل ادا کرتے تھے، وہ 11 رکعت نماز تھی، 20 رکعت نہیں تھی، اور جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہ حضور نے پڑھی نہ پڑھائی۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی خلافت کا، اس پر بھی سب متفق ہے کہ پہلی خلافت میں بھی نماز تراویح اس طریقے سے رائج نہ تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا، اور خلیفہ اول 11 ہجری میں خلیفہ بنائے گئے، اور 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور 13 ہجری میں خلیفہ ثانی خلیفہ بنائے گئے، اور 2 سال تک نہ پہلی خلافت نے تو بالکل ہی نماز تراویح کا رواج نہیں تھا، دوسری خلافت میں بھی نماز تراویح 2 سال تک نہ پڑھی گئی نہ پڑھائی گئی۔ 2 سال کے بعد 15 ہجری میں چونکہ نماز تراویح جو سب سے پہلے شروع کی گئی وہ حضور کے وصال کے 4 سال کے بعد شروع کی گئی، پہلی خلافت میں بھی نہیں، حضور کے زمانے میں بھی نہیں، اور دوسری خلافت میں چونکہ 13 ہجری میں وہ خلیفہ بنے، اور 15 ہجری میں ایک دن وہ مسجد میں خلیفہ ثانی تشریف لے کے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ الگ الگ نوافل ادا کر رہے ہیں، انہیں اچھا لگا۔ دوسری دفعہ جب وہ دوبارہ مسجد میں تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد اپنی اپنی نماز ادا کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں، اپنی اپنی نماز ادا کر، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس نماز کو کیوں نہ آرگنائز کر دیا جائے، منظم انداز سے یہ نماز ادا کی جائے۔ تو اس سلسلے میں اس نماز کو منظم کرنے کے لیے ابی ابن کعب کو منتخب کیا گیا، انہیں امام بنایا گیا، اور تمام جو اصحاب کرام وہاں موجود تھے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ ابی ابن
کعب کی امامت میں نماز ادا کرے، اور اس کو جو ہے وہ ایک نام دیا گیا اور وہ یہ کہا گیا کہ نعم البدعۃ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب بدعت وہ چیز ہے کہ جو سنت کا متضاد ہے، سنت کے جو حضور سے حضور کا فعل ہو، حضور کو کرتے دیکھا گیا ہو، یا کسی نے کیا اور حضور نے اسے منع نہ کیا ہو، لیکن چونکہ حضور سے یہ ثابت نہیں تھی، پہلی خلافت میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، دوسری خلافت میں جب اس کو شروع کیا گیا، چونکہ حضور سے یہ اس کی کوئی روایت نہیں ملتی، لہٰذا اس کو بدعت کا نام دیا گیا، اور یہ سب اس پر اہل سنت متفق ہیں کہ خلیفہ ثانی نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ نعم البدعۃ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب لفظ بدعت پر بڑے بڑے مفسرین نے، محدثین نے اور مورخین نے بحث کی ہے۔ ابن تیمیہ تو اس پر یہ لکھتے ہیں کہ بدعت کا لفظ جو ہے وہ اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو نعم البدعۃ کہا گیا یہ لغوی معنی ہے، شرعی معنی نہیں ہے۔ لغوی معنی کہ چونکہ حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھی، لہٰذا یہ ایک اچھی بدعت ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، چونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آج شروع کی گئی، اور جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ ان کے نزدیک بدعت ہے۔ اور ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ثانی نے اس کو بدعت کہا، وہ اس لیے کہا کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اور اس کو لغوی مطلب اس کا جو ہے وہ بدعت لیا گیا، نہ کہ شرعی مطلب اس کا بدعت لیا گیا۔ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ لغوی بدعت ہے یا یہ شرعی بدعت ہے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ حضور کے زمانے میں نماز تراویح اس طریقے سے نہیں رائج تھی، پہلی خلافت میں یہ نہیں رائج تھی، دوسری خلافت میں خلیفہ ثانی نے اس کو جاری کیا، اس کو بدعت کہا، ابی ابن کعب کی امامت میں اس کو ادا کروایا، لیکن خود نہیں پڑھی۔ اس پر بھی بڑے محدثین اور مورخین اس بات کو لکھا ہے کہ حضور کے بعد پہلی خلافت میں بھی نہیں تھی، اور خلیفہ ثانی نے بھی خود نہیں پڑھی، اپنے نوافل جو تھے وہ گھر میں ادا کرتے تھے، نماز با جماعت کے ساتھ، انہوں نے خود نماز تراویح نہیں پڑھی۔ اس پر سب کا جو ہے وہ اختلاف ہے کہ نہیں پڑھی انہوں نے، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ خلیفہ ثانی نے خود پڑھی ہے، انہوں نے یقیناً حکم ضرور دیا، پڑھائی گئی، لیکن خود نہیں پڑھی۔ اور اس کے بعد تیسری خلافت جو ہے اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں پڑھی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھی، اس بات پر بھی سب متفق نہیں۔ یہ تو مختصراً آپ کی خدمت میں تراویح، نماز تراویح کا ایک ہم نے مختصراً اس کا ایک تعارف پیش کیا جو آج تک جاری ہے، اور 20 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مجلس عزا کیا ہے، کہ جسے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نماز تراویح اور مجالس جو ہیں یہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تراویح کا حضور سے کوئی ثبوت نہیں ہے، حضور نے نہ پڑھی نہ پڑھائی، لیکن مجالس عزا اور مجلس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور نواسہ پیغمبر سبط اصغر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور اہل بیت کے مصائب بیان ہوتے ہیں کہ جو یزید لعین نے کربلا میں 61 ہجری میں خانوادہ پیغمبر پر جو ظلم کا پہاڑ ڈھایا، اور اہل بیت پر جو ظلم کیے گئے، وہ مدینہ ہو یا وہ کربلا ہو، ان تمام مصائب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس محفل میں یہ ذکر کیا جاتا ہے اس کو مجلس کہتے ہیں۔ اب نواسہ پیغمبر کے غم میں رونے کا نام مجلس ہے، اور یہ بات خود حضور سے ثابت ہے، اور اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں یہ احادیث موجود ہیں کہ جب نواسہ پیغمبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور تشریف لائے، اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پر لیا، اور حضور نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بابا جان آپ اپنے نواسے کی ولادت پر گریہ کیوں کر رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میری دختر نیک اختر، ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں، اور جبرائیل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے حبیب، یہ آپ کا نواسہ جو آپ کے ہاتھوں پر ہے، جسے آپ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ایک دن یہی نواسہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا کربلا کے میدان میں ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ بات سننے پر حضور نے گریہ کیا، گویا سب سے پہلی مجلس خود حضور نے خود پڑھی، اور اپنے نواسے کے غم میں حضور نے گریہ کیا۔ اور اس کے بعد کے واقعات بھی ہیں جو بی بی ام سلمہ کے گھر میں جب امام حسین تشریف لے کر گئے اور پیغمبر اکرم آرام فرما رہے تھے، اور بی بی ام سلمہ نے کہا کہ آپ کے نانا آرام کریں، وہ اس تفصیلات میں ہم نے نہیں جانا۔ اس کے بعد بھی بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں پر حضور نے گریہ کیا، اور خود وہ شیشی دینا کہ جس میں خاک ڈال کے دی کہ یہ خون بن جائے گا جب میرا نواسہ شہید ہوگا، خود حضور نے بار بار گریہ کیا، بار بار اپنے نواسے کے غم میں روئے۔ اور اس کے بعد بھی بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں۔ خود امیر المومنین نے اس واقعے سے بہت عرصہ قبل
نواز پیغمبر کے غم میں، اپنے فرزند ارجمند کے غم میں گریہ کیا جب مقام صفین سے گزر رہے تھے، صفین کی جنگ کے بعد جب گزر رہے تھے اور کربلا کے مقام سے جب گزرے. تو بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں. خود حضور کی حدیث، حضور کے زمانے میں، امیر المومنین کے زمانے میں، حضور کی دختر نیک اختر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے زمانے میں، کہ جب خود انہوں نے مجلس کی، گریہ، مجلس مطلب گریہ کیا، ذکر کیا. اور وہ جگہ اب جو مجلس کا یہ ہمارے پاس جو ابھی مجلس کا انداز موجود ہے، جس انداز سے آج مجالس ہوتی ہیں دنیا بھر میں، دنیا بھر کے کونے کونے میں، محرم ہو یا سال کے دیگر ایام ہو، مجالس ہوتی ہیں. اور تراویح اور مجالس میں بنیادی ایک فرق یہ ہے کہ تراویح فقط ماہ رمضان المبارک میں ادا کی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، جبکہ مجالس سے آزاد دنیا بھر میں پورا سال، سارا سال ہوتی رہتی ہیں. مجالس کے ایام معین نہیں ہے، محرم ہو، سفر ہو، رجب ہو، ہر مہینے میں پورا سال جو ہے وہ مجالس جاری و ساری رہتی ہیں. حضور کے زمانے میں ہوئی، امیر المومنین کے زمانے میں ہوئی، امام حسن کے زمانے میں ہوئی. باقاعدہ جو مجالس کا آغاز ہوا وہ 61 ہجری میں جب کربلا کا واقعہ ہوا اور پیغمبر اکرم کے خاندان کی خواتین کو، امام زین العابدین کو، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا، اور وہاں پر قید خانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجالس کی ہیں. بلکہ یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ خود یزید نے مجالس کرنے کی اجازت دی ہے، اور شام میں، دمشق کی خواتین خود ان مجالس میں شریک ہوئی ہیں. گریہ ہوا ہے، نواز پیغمبر کا ماتم کیا گیا ہے، غم منایا گیا ہے، ان پر گریہ کیا گیا. تو باقاعدہ مجالس جو ہیں وہ 61 ہجری میں خود شام میں ادا کی گئی. اور اس کے بعد جناب علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجالس کا سلسلہ شروع کیا. مدینہ میں مجالس ہوئیں، مدینہ میں غم حسین منایا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر امام کے زمانے میں یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا. خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ماتم ہوا، گریہ ہوا، اور اس حد تک کہ لوگ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے، ہم جعفر صادق کی گلی سے گزرتے ہیں، اندر سے ہمیں اتنا رونے کی آواز آتی ہے، اتنا گریے کی آواز آتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اس کے بعد مجالس کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں باقاعدہ مجالس ہوتی تھی. امام اپنی گھر کی خواتین کو ایک جگہ پر جو ہے وہ بٹھاتے تھے، درمیان میں پردہ لگایا جاتا تھا، ایک طرف مرد بٹھائے جاتے تھے، اور ذاکر سے کہا جاتا تھا کہ مجلس پڑھو. اور دیبل خزائی کی جو شاعر تھے وہ ذکر کرتے، امام سامع ہوتے، وہ ذاکر ہوتے، اور اہل بیت کی مصیبت پڑھتے، امام گریہ کرتے، اہل بیت کی خواتین گریہ کرتی. تو یہ مجالس کا سلسلہ جو ہے یہ خود حضور سے لے کر بعد میں آنے والے ائمہ کے دور میں بھی باقاعدہ جاری و ساری رہا، جو آج تک جاری ہے. اور یہ مجالس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین ذریعہ ہے. مجالس امام حسین، مجالس سید الشہداء ہمارے نزدیک واجب ہیں، اور واجب اس لیے ہیں چونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین ذریعہ ہے. یہاں پر امر بالمعروف بھی ہوتا ہے، یہاں پر نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے، یہاں پر دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، یہاں پر اہل بیت کے فرامین بھی سنائے جاتے ہیں، یہاں پر تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے، یہاں پر احادیث پیغمبر بھی بیان کی جاتی ہیں، یہاں پر پیغمبر کے باوفا صحابہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں پر اہل بیت کے فضائل اور مصائب بیان ہوتے ہیں. لہٰذا یہ واجب عبادت ہے، اور یہ عبادت چونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بہترین ذریعہ ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چونکہ فروع دین میں ہے اور واجب ہے، اس لیے یہ عبادت ہماری بہت بڑی عبادت ہے. یہ ہمارے لیے شاہ رگ حیات ہے، یہ ہمارے لیے بہت عزت اور احترام کی جگہ ہے. مجلس اعلیٰ کی جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے امام بارگاہ جہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر یہ عبادت ہوتی ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، بعض اوقات بعض جو ہے وہ ہماری خامیاں ہوتی ہیں. خود مجلس اعضاء کا جو وجود ہے، مجالس کا جو پاکیزہ وجود ہے، یقیناً وہ پاک و پاکیز ہے. ہماری طرف سے کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کوئی خطیب غلطی کر سکتا ہے، کوئی پڑھنے والا غلطی کر سکتا ہے، کچھ بیان کرنے والا کوئی غلط بات کہہ سکتا ہے، وہ ہماری غلطیاں ہیں. پڑھنے سننے والے کوئی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے مجلس کا، اس ذکر کا، یہ پاک و پاکیزہ نام ہے، پاک و پاکیزہ ذکر ہے، پاک ہستیوں کا ذکر ہے، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اسے تراویح کے ساتھ ملانے کی یا تمثیل دینے کی کوشش نہ کی جائے. تراویح آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، اور مجالس اعضاء حضور سے لے کر آج تک قائم ہے، اور تا قیام قیامت یہ قائم و دائم رہیں گی، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو فذکرونی
اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نواسے پیغمبر نے نوک سنا پر اللہ کا ذکر کیا، تلاوت قرآن کی، سورہ کہف کی آیات کی تلاوت کی۔ اب اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک ذکر حسین ہوتا رہے گا، گریہ ہوتا رہے گا، مجالس حسین بپا ہوتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔